الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رہبری کے لیے، سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انسان کی زندگی کا کامیابی کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر ہے، یہ کتاب اللہ قرآن شریف اور اللہ کے احکامات پر، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ کے ارشادات، اقوال اور افعال ہے۔ یہ دو چیزیں اگر انسان اپنی زندگی کے اندر لا کر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو یقیناً وہ انسان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ صرف دو چیزوں کو مان کر، دو چیزوں کے حکم پر ہمیں چلنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کی بندگی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سیرت رسول کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے۔ خطبے کے دوران جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ضروریات زندگی نظر آ رہے ہیں، یہ صرف سبب ہیں، یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے انسان کی ضرورت پوری ہونے کے لیے، انسان کے ضروریات پورے ہونے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو وجود میں لایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ تو چاہیے کہ ہمارے سامنے جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، جو محترم بالشان مہینہ آ رہا ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک دو ماہ پہلے سے جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آدمی کو شعبان کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے میں
ایک مقدس رات کا انتظار ہوتا ہے، یعنی شب برات کا انتظار ہوتا ہے، اور اس کے اندر آدمی تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اس رات کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ مبارک رات ڈھلتی ہے تو فوراً انسان کے دل و دماغ کے اندر اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں رمضان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ تو ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے تجارت کے اندر، ہمارے ملازمت کے اندر، ہمارے جتنے دنیا کے ضروریات زندگی ہیں ان کے اندر ہمیں اپنی اوقات کو ٹائم ٹیبل بنانا ہے۔ کس طرح ہمیں رمضان کے اندر صحیح معنوں میں عبادت کرنے والے بن جائے، صحیح معنوں میں اللہ نے جو رمضان کے اندر انوار و برکات رکھے ہیں 100% کس طرح حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ یہ آدمی اپنے اوقات کے اندر، اپنی ضرورتوں کے اندر یہ اوقات کو بنانا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ کس طرح 100% اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ آج ہر آدمی کے اندر یہ بات ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے اور تراویح پڑھ لینا ہے، بس یہ دو کام رمضان کے اندر ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ دن ہو یا رات ہو، ہر وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ روزہ تو رکھنا ہے ہی، تراویح پڑھنا تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ جتنا وقت ہمارے ملے تو یہ وقت کو ہمیں غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ اللہ نے ہمارے لیے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، زراعت کے لیے، پیسہ جمانے اور کمانے کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینے ہمیں عطا کیے ہیں۔ 11 مہینے جتنا چاہے کمائے، جمائے، کھائے پیے، آرام کرے، لیکن ان 11 مہینوں کے اندر جو اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے، 11 مہینے کے اندر جتنے ہمارے نمازیں چھوٹے ہیں، ان 11 مہینے کے اندر جتنا ہمیں کلام شریف سے دور ہوئے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہوئے ہیں، لیکن یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، تو تم 11 مہینے دنیا کے پیچھے پڑے تھے، تم 11 مہینے میری عبادت سے غفلت میں رہے تھے، لیکن ایک مہینہ آ رہا ہے، یہ مہینہ ہے رمضان کا، تو تم میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ 11 مہینے تم نے دنیا کے اندر رہ کر، دھندوں میں رہ کر، تجارتوں میں رہ کر میرے سے دور ہو گئے، لیکن ایک مہینہ ایسا ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے، دوزخ کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے کہ میرے بندے ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف میری عبادت میں مشغول ہو جائے اور رمضان کی ساری برکتوں کو، ساری رحمتوں کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ سرکش شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کہ میرے بندے کو یہ شیطان وسواس میں ڈال کر دنیا کی طرف متوجہ نہ کر دے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی رمضان المبارک کی
پہلی رات شروع ہوتی ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور جب آدمی رمضان کے مہینے میں نماز پڑھتا ہے اور یہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1500 سجدہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف ایک سجدہ کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 سجدہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ میری اور آپ کی عقل میں آنے کے لیے، مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 1500 کا حساب لگا رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہی بڑھاتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن آدمی کے مانگنے میں کمی ہے۔ ایک خاموش بیٹھا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں جنت کو ایسا بناتے ہیں کہ سرخ لال یاقوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بناتے ہیں، اور اتنی بڑی جنت کہ اس جنت کے اندر 70,000 دروازے ہوتے ہیں، اور دروازے کے اندر اور اتنے بڑے دروازے، اتنے طویل دروازے کہ ہر دروازے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سونے کا محل تیار کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امتوں کے لیے اور اگلی امتوں کے اندر فرق اتنا ہے کہ میری امتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 خصوصیات رکھے ہیں، 5 انعامات رکھے ہیں۔ وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں جو آدمی خالی معدے کی وجہ سے، خالی پیٹ کی وجہ سے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کے بدلے مشک سے زیادہ خوشبو عطا فرماتے ہیں، پسندیدہ فرماتے ہیں، اور اس بدلے کا ثواب خوشبو سے عطا فرماتے ہیں جس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے دار کے لیے صبح سے لے کر افطار تک دریا کی مچھلیاں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے مہمان نوازی کے لیے۔ اور چوتھی چیز یہ بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو روزے دار رہتے ہیں اور رمضان کی آخری رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، مزدوری کی چیز جو ہے، مزدوری کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات میں عطا فرماتے ہیں کہ میرے بندے رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے، نوازنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے 1-2 ماہ پہلے، 1 یا 2 مہینے پہلے سے تیاری کے لیے تیار ہو جاتے تھے، تیاری کرتے تھے۔ تیاری کس طرح کہ رمضان کے علاوہ مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادتیں تھے، جو نمازیں تھے، ان نمازوں کے اندر، ان عبادتوں کے اندر اور اضافہ کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی جی جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کام نہیں تھے، دنیا کی ضرورتیں نہیں تھے، ہمارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ہماری رغبت کی طرف اظہار کیجیے۔ ہم بارہا سنتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نمازیں پڑھتے تھے، راتوں کے اندر ایسی نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی عبادتوں سے فارغ ہونے کے باوجود، اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہماری عبادت میں مشغول ہو جائیں، ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تک ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے زیادہ نفل عبادتوں میں مشغول ہوتے، فرائض میں زیادہ سے زیادہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور قرآن شریف کی تلاوت میں اکثر وقت گزارتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رمضان کی تیاریاں ہیں، رمضان آنے سے پہلے یہ ساری چیزوں کو آدمی اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اگر کوئی آدمی خیال کرتا ہے کہ ارے چلے کہ رمضان کا مہینہ آنے دو تب جا کر ہم تیاری کریں گے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو تیاری صرف افطار کی ہو جائے گی، سحری کی تیاری ہو جائے گی، عید کی، شب برات کی، شب قدر کی تیاری ہو جائے گی۔ تیاری اس بات کی تیاری نہیں، تیاری جو ہے ہماری نمازوں کے اندر اضافہ ہونا ہے، ہماری عبادتوں کے اندر زیادہ ہونا چاہیے، اور ہماری دعا کے اندر وقت زیادہ ہونا چاہیے، یہ تیاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر عبادت کا اہتمام فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر دو چیزوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو رمضان کے اندر روزے کو فرض کیا گیا ہے، کس طرح کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تمہاری پہلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا اسی طرح تم پر بھی روزے کو فرض کیا گیا ہے، کس وجہ سے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گار بن جائے، یعنی تم تقوی اختیار کرنے والے بن جائے۔ تقوی کس بات کا ہے کہ آدمی 11 مہینے اللہ سے دور ہو کر تجارتوں میں، ملازمت میں، ساری چیزوں میں لگ کر اللہ سے دور ہو گیا، اور آدمی کا دل زنگ آلود ہو گیا، تو اس وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم یہ مبارک مہینے میں میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، میری عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ۔ اور اس کا تعلق جو ہے رمضان المبارکہ، ایک جگہ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کا اور رمضان کا تعلق ایک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہم نے اپنی مقدس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا اہتمام رہا کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر 61 قرآن یعنی 60 پر یہ قرآن ختم کرتے تھے، کس طرح کہ دن کے اندر یہ قرآن شریف تلاوت کرتے تھے، مکمل کرتے، اور رات کے وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے، مکمل کرتے، اور تراویح کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کر کے پورا مکمل کرتے تھے۔ تو اس طرح پورے رمضان کے ایک مہینے کے اندر 60 پر یہ قرآن شریف کو
کیا کرتے تھے؟ ختم کرتے تھے، مکمل تلاوت کرتے تھے۔ قرآن سے ہمیں بھی یہ قرآن شریف کی تلاوت کی ایک ترتیب بنانا ہے۔ اگر کوئی آدمی، ہم تو نماز 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نماز کے اندر آنے میں وقت کو تھوڑا قربان نہیں کرنا ہے، یعنی ہمیں نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے آ گئے، مسجد کے اندر آ کر بیٹھے، قرآن شریف کے 4 صفحے پڑھے۔ روزانہ اگر کوئی آدمی 20 صفحے پڑھتا ہے تو پورے مہینے کے اندر یہ قرآن شریف ضرور ختم ہوگا۔ صرف ایک نماز کے اندر آئے، تھوڑا وقت لے کر قرآن شریف کی تلاوت کریں، ایک نماز کے اندر 4 صفحے کو پڑھیں گے تو 5 رکعت کی نماز، 5 رکوع کی نماز میں کتنے 20 صفحے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ایک مہینے کے اندر یہ قرآن شریف پورا طرح مکمل ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی آدمی کو زیادہ پڑھنے کی خواہش ہے، زیادہ پڑھ سکتا ہے، تو اگر کوئی آدمی ایک دن کے اندر ایک پارے کو پڑھے تو اس طرح بھی آدمی مہینے کے اندر ایک قرآن شریف کو مکمل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے قرآن شریف کا تعلق اور رمضان کا تعلق جو ہے ایک ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارے شان کے بعد کی کاروبار کو، تجارت کو آگے پیچھے کر کر کنٹینیو سے اہتمام کے ساتھ تراویح کی پابندی کریں۔ سال کے 11 مہینے میں اتنی مشقت کی ضرورت نہیں رہتی، اتنی جاننے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن صرف رمضان کے مہینے میں جو اللہ نے تراویح عطا کی ہے، اسے غنیمت سمجھ کر کسی بھی حال میں، کسی بھی عذر کی بنا پر تراویح کو نہ چھوڑے، تراویح کی پابندی کرے، کیونکہ اللہ نے 20 رکعت تراویح کے اندر 40 سجدوں کو رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ تو تراویح کے اندر 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہوئے۔ اگر کوئی آدمی 40 سجدوں کے اندر جا کر اگر کوئی آدمی تسبیح بیان کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس سے بہتر کوئی سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی قرابت اور اللہ کی قریبی سجدوں کے ذریعے سے ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو معراج کا جو تحفہ ہے یہ نماز کا تحفہ ہے، سجدے کا تحفہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے ایک مومن کی معراج ہے۔ تو اس لیے ہماری 11 مہینوں کے اندر جو غفلتیں ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے، تو ان ساری چیزوں کو توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کو، ہر ثواب کو بڑھا کر دیتے ہیں، دگنا کر کے دیتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن شریف میں مثال بیان کی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو ایمان والے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اگر کوئی آدمی رائی کا دانے کو، یہ دانے کو لے کر زمین کے اندر لگاتا ہے، پکاتا ہے، تو اللہ